بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی آپ تمام اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم 10th کلاس کے لیے گرامر کا لیکچر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک پچھلے لیکچر میں اس میں مشتقی اقسام اجمالاً یعنی ان کا صرف تعارف کروایا ہوا ہے، لیکن آج میں نے آپ کو اس کی تمام اقسام تفصیل کے ساتھ اور ان کی اقسام کے ساتھ سمجھانی ہے۔ تو تمام اسٹوڈنٹس اپنا رف رجسٹر اور اپنی قواعد و انشاء جو آپ کی پی ٹی بی ہے وہ لے کر بیٹھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ دیکھیں بیٹا، اس میں مشتق کی 5 اقسام ہوتی ہیں۔ اس میں مشتق خود قسم ہے، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی جو تقسیم ہوتی ہے مصدر، اس میں مشتق، اس میں جامد۔ مصدر کی اقسام بھی آپ کو سمجھا چکے ہیں، اس میں مشتق کی اقسام آپ کے سامنے اب بیان کی جائیں گی، جبکہ اس میں جامد کی کوئی قسم نہیں ہوتی۔ تو اس میں مشتق کی 5 اقسام ہیں: اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں حالیہ، اس میں معاوضہ اور اس میں حاصل مصدر۔ تو یہ میں نے آپ کو اجمالاً سمجھائی ہوئی، ان کی مثالیں بھی دی ہوئی ہیں۔ آج ہم اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، اور بقیہ بھی میں آپ کو ساری باتیں سمجھاؤں گا۔ مشتق کیا ہوتا ہے؟ مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو مصدر سے بنتا ہے، مصدر سے بنے لیکن اس سے مزید آگے الفاظ نہیں بنتے۔ تو اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں حالیہ، اس میں معاوضہ، اس میں حاصل مصدر، یہ تمام کے تمام مصادر سے بنتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مصدر کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کی ریویژن کے لیے پچھلی باتیں دہرا رہا ہوں: لڑنا، دوڑنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پڑھنا لکھنا۔ آپ نے سمپلی جو ہے وہ اس کی ایک پہچان پڑھی ہوئی ہے جس کے آخر میں نون الف زبر نہ آ جائے۔ پھر ہم نے مصدر کی اقسام میں یہ بھی پڑھا تھا کہ مصدر مفرد بھی ہوتا ہے، مرکب بھی ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے جتنے مصدر لیے ہیں یہ مفرد ہے، یعنی ایک لفظ کا مصدر ہے: لڑنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، جانا آنا۔ اور 2 الفاظ کے بھی مصدر ہوتے ہیں، جیسے بہک جانا، قے آنا اور کلمہ پڑھنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام کے تمام اس میں مشتقات جو ہیں یہ کس سے بنتے ہیں؟ مصدر سے بنتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس میں فاعل۔ اس میں فاعل ایسا اسم ہوتا ہے کہ جو مصدر سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، جو قاعدہ کلیہ کے مطابق، دستور کے مطابق مصدر سے بنتا ہے۔ جیسے ایک مصدر ہے ہمارے پاس لکھنا، تو لکھنا سے اگر ہم یہ کہیں گے کہ لکھنے والا، تو یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے۔ پڑھنا سے پڑھنے والا۔ کچھ عربی کے بھی اس میں فاعل ہوتے ہیں، جیسے عربی کے اس میں فاعل کون کون سے ہوتے ہیں؟ قاتل، کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ قتل کرنے والا۔ ظالم، کیا ترجمہ کریں گے؟ ظلم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ عامل، عمل کرنے والا۔ عاقل، عقل والا، دانا۔ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ عربی کے اس میں فاعل ہیں، جبکہ قتل مصدر ہے، ظلم مصدر ہے۔ تو اس میں فاعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: قیاسی، اس میں فاعل قیاسی، اس میں فاعل سماعی۔ اس میں فاعل قیاسی۔ قیاس کیا ہوتا ہے؟ قیاس کا مطلب ہوتا ہے قاعدہ کلیہ کے مطابق، دستور کے مطابق، اصول کے مطابق۔ تو اصول کیا ہے؟ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو مصدر ہے لکھنا، لکھنا مصدر کے آخر سے، یعنی مصدر لفظ لکھنا کے آخر سے نون ہٹا کر بڑھیے اور والا لفظ لگانے سے بن جاتا ہے۔ تو لکھنا مصدر تھا تو ہم نے کیا بنا دیا؟ لکھنے والا۔ پڑھنا سے الف ہٹا کر پڑھنے والا، ٹھیک ہے، آنے والا، جانے والا۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ دستور ہے، قاعدہ کلیہ کے مطابق ہے۔ اور دوسرا قاعدہ کلیہ اس میں کیا ہے کہ وہ عربی والا اس میں فاعل ہو: قاتل، ظالم، عامل، عاقل، حاشر۔ تو یہ جو اس میں فاعل کے وزن پر جو الفاظ ہوتے ہیں، قاتل اور فاعل سیم وزن ہے۔ تو یہ ہو گیا اس میں فاعل قیاسی۔ اس میں فاعل سماعی۔ سماع کیا ہوتا ہے؟ سماعت سے ہے سننا۔ سنے سنائے جو الفاظ کیا ہوتے ہیں اس میں فاعل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، چور کون ہوتا ہے؟ چوری کرنے والا۔ اب لفظ چور یہ اس قاعدے کلیہ کے مطابق نہیں ہے، بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ بڑی یہ والا لگانا
لگانے سے اسم فاعل قیاسی بنتا ہے، جبکہ یہاں پر لفظ چور میں کوئی بڑیے نہیں اور کوئی والا نہیں ہے۔ ہاں ہم اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہاں چور، چوری کرنے والا۔ حلوائی کون ہوتا ہے؟ مٹھائی بنانے والا، ٹھیک ہے۔ دھوبی کپڑے دھونے والا، دھلائی کرنے والا۔ تو جب ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں تو یہ بظاہر الفاظ اس قاعدے کلیہ کے مطابق نہیں ہے، تو لیکن یہ ہو کیا رہے ہیں؟ اسم فاعل کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اسم فاعل سماعی ہیں، سنے سنائے فاعل ہیں، جبکہ ان میں کسی قسم کا کوئی قاعدہ کلیہ استعمال نہیں ہو رہا۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس ہے اسم مفعول۔ مفعول کون ہوتا ہے؟ جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہو، جبکہ اس میں مفعول اور جو سمپل مفعول ہوتا ہے اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس پر فعل واقع ہوتا ہے، جبکہ وہ اسم مفعول کو ظاہر کرتا ہے۔ کون؟ اسم مفعول مفعول کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ مفعول وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر واقعتاً فعل واقع ہوتا ہے۔ اس میں بھی وہی ہے۔ اس میں مفعول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدے کلیہ کے مطابق لکھا ہوا، پڑھا ہوا، آیا ہوا، گیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ اس میں مفعول ہیں۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، اس میں مفعول قیاسی، اس میں مفعول سماعی۔ اب قیاس کیا ہے؟ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون نکال دینا ہے، اور نون نکال کر ہوا لگا دینے سے بن جاتا ہے۔ جیسے لکھنا لفظ ہے نا، تو آپ لکھنا میں سے نون نکال دیں تو کیا بن جائے گا؟ لکھا ہوا۔ پڑھنا سے پڑھا ہوا، نون نکالنا ہے، مصدری نون نکال دینے سے بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آنا سے آیا ہوا، گیا سے گیا ہوا۔ تو اس میں مفعول قیاسی قاعدے کلیہ کے مطابق ہو، یہ میں نے دیکھیں یہاں پر آپ کے آسانی کے لیے لکھا ہوا ہے، قاعدے کلیہ کے دستور کے مطابق ہو۔ اور اس میں مفعول سماعی جو ہوتا ہے قاعدے کلیہ کے مطابق نہ ہو۔ جیسے دکھی، دکھی کون ہوتا ہے؟ ستایا ہوا، غموں کا ستایا ہوا، ستایا ہوا، ٹھیک ہے۔ کن شدہ، کان میں سوراخ کیا ہوا، کن کٹا، کان کٹا ہوا۔ لیکن کن کٹا، کن شدہ اور دکھی یہ بظاہر الفاظ اس میں مفعول لکھا ہوا، پڑھا ہوا قاعدہ کلیہ کے مطابق نہیں ہے، جبکہ ہم ان الفاظ کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ اس میں مفعول ہے۔ لیکن یہ کون سا اس میں مفعول ہے؟ اس میں مفعول سماعی ہے۔ اسی طرح بیاہتا، شادی شدہ کو کہتے ہیں شادی ہوئی ہو جس کی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن بظاہر بیاہتا لفظ، دکھی، کن شدہ، کن کٹا، یہ بظاہر الفاظ جو ہیں اس میں مفعول قیاسی نہیں ہے، بلکہ اس میں مفعول سماعی ہیں، سنے سنائے اس میں مفعول ہیں۔ کچھ فارسی کے بھی اس میں مفعول استعمال ہوتے ہیں، عربی کے بھی ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے دیکھیں مقتول، قتل کیا ہوا، پیچھے تھا قاتل، اور اس میں مفعول عربی والا قیاسی کیا ہے؟ مقتول۔ مقتول، مشہور، معروف، ٹھیک ہے، معمول۔ تو یہ الفاظ کیا ہیں؟ اس میں مفعول ہیں، لیکن کون سے ہیں؟ عربی والے ہیں۔ کچھ فارسی کے بھی اس میں مفعول استعمال ہوتے ہیں۔ آزمودہ، کہتے ہیں یہ چیز میری آزمودہ ہے، یعنی آزمائی ہوئی ہے۔ آموختہ، سبق کو کہتے ہیں شنیدہ، سنا ہوا۔ تو امید ہے آپ کو یہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی تقسیم سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہے اس میں حالیہ۔ اس میں حالیہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم ہوتا ہے جس میں فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے زید نے علی کو مارتے ہوئے دیکھا، علی نے زید کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو بچہ رو رہا تھا۔ تو اب یہاں پر بچے کی کیا ہے؟ حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر زید نے علی کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو علی یہاں پر کیا ہے؟ مفعول ہے، مفعول کی حالت ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم اس کو الٹ کر دیں کہ علی نے زید کو ہنستے ہوئے دیکھا، تو اب یہاں پر پھر اس کی زید کی مفعولی حالت جو ہے وہ ہنستے ہوئے کی ہو جائے گی۔ تو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی جو ہے وہ کسی بھی حالت کو بیان کیا جا رہا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں حالیہ ہوتا ہے۔ اس میں معاوضہ، ایسے اسم ہوتے ہیں جو معاوضے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ چکی کے اوپر جاتے ہیں آٹا پسوانے کے لیے، تو آپ وہاں پر جب آٹا آپ کا پیس جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پسوائی دیتے ہیں،
ٹھیک ہے، درزی کے پاس سے آپ کپڑے لے کے آتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے میں اس کو پیسے دے کر آیا ہوں. مروجہ الفاظ جو ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہتے بھی ہوں گے، لیکن مروجہ الفاظ کیا ہوتے ہیں جی کتنی سلائی لی اس نے، میں نے سلائی اتنی دی، ٹھیک ہے نا، دھلائی، رنگائی، رنگوائی. تو یہ کیا ہے، یہ تمام کے تمام اس میں معاوضہ ہیں جو معاوضے کے طور پر اسم بولے جاتے ہیں. اب اس میں حاصل مصدر کی طرف آ جائیں. اس میں حاصل مصدر وہ اس میں مشتق ہوتا ہے جو مصدر تو نہیں ہوتا لیکن وہ مصدری معنی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مصدری معنی پائے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے آنا، آنا سے آہٹ، جلنا سے جلن. اب آنا، جلنا یہ کیا ہے، مسکرانا، یہ سب کیا ہیں، مصادر ہیں. لیکن اب ہم ان کے حاصل مصدر، یعنی وہ مصدر نہیں ہے لیکن اس میں سے ایک حاصل مصدری معنی حاصل ہو رہا ہے، ہمیں مل رہا ہے. آنا سے آہٹ، ٹھیک ہے، اور جلنا سے جلن، ملانا سے ملاوٹ، مسکرانا سے مسکراہٹ. گفتن یہ کیا ہے، فارسی کا لفظ ہے، گفتن سے گفتگو، ٹھیک ہے. اسی طرح لڑنا سے لڑائی، دوڑنا سے دوڑ، دبانا سے دباؤ، جھکانا سے جھکاؤ، اور لکھنا سے لکھائی. یہ تمام کے تمام الفاظ کیا ہیں، یہ اس میں حاصل مصدر ہیں، یعنی مصدر سے حاصل ہونے والے اسم ہیں جو کہ ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں. تو آپ نے بیٹا ان تمام کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، اور اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ نے اس میں مشتق کی تقسیم کو نکال کر، بلکہ اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے جہاں سے مصدر سے تقسیم سٹارٹ ہوتی وہاں سے لے کر اس میں مشتق کی تقسیم کے اینڈ تک آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے. اور اسپیشلی جو اس کی مثالیں آپ کے ٹیکسٹ بک میں دی ہوئی ہیں ان مثالوں کو یاد کرنا آپ کے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، آپ کو مزید اس سے آگے گرامر سمجھائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.